شریعت کی مخالفت میں آ جائے، اگر کوئی شخص حضور سے دشمنی کرے، اگر کوئی شخص مصطفیٰ کے خلاف ہو جائے، اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے دین کے خلاف باتیں کرے، فرمایا اگر مخالفین میں باپ بھی ہو تو چھوڑ دیا جائے گا، بیٹا بھی ہو تو چھوڑ دیا جائے گا، خاندان کا کوئی فرد ہو تو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا ہماری زندگی میں اس پر عمل ہے؟ ہم تو کہتے ہیں صاحب گستاخ ہو تو کیا ہوا، میرا سگا ہے، میں نے بیٹی دی ہے، میرا رشتہ دار ہے، ایسے تحفظ ناموس رسالت پر عمل ہوگا۔ ناموس رسالت کا مطلب حضور کی عزت، ناموس رسالت کا مطلب حضور کا وقار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا تو سنت الہیہ ہے۔ حضور کو عزت دینے والی ذات خدا کی ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول اللہ کے لیے عزت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو قدرت نے بنایا ہی محمد ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف پر تعریف کی جائے اسے محمد کہتے۔ کسی نے جناب عبد المطلب سے کہا بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو موحد عبد المطلب نے کہا وہ اس لیے رکھا تاکہ زمین میں بھی اس کے قصیدے پڑھے جائیں اور آسمان میں بھی اس کے قصیدے پڑھے جائیں، اور اس کے قصیدے کی انتہا کبھی ہو نہیں سکتی۔ عاشق نے کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کیا کہوں؟ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، خرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، کانے مراد جانے تمنا کہوں تجھے، مجرم ہوں عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کی عزت تو اللہ نے اتنی بلند فرمائی ہے کہ ورفعنا لک ذکرک فرمایا، کسی اور نے حضور کا ذکر بلند نہیں کیا۔ یہ جتنوں کے نام آپ نے ابھی ناظم مولانا صدام صاحب سے سنے، علامہ عبد الرحمن نور الدین جامی، امام شرف الدین بوسیری، حضرت سرکار شیخ سعدی شیرازی، امام احمد رضا محدث بریلوی، جتنے لوگوں کے نام سنے، انہوں نے حضور کی عزت کو نہیں بڑھایا، بلکہ حضور کی عزت پر پہرا دیتے دیتے ان کی عزت آٹومیٹک بڑھ گئی۔ یہ حضور کا دربار ہے، شراب عشق سے الحمدللہ دلوں کے جام روشن کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ وہاں روشنی اتنی ہے کہ جو آیا منور ہو گیا، جو آیا روشن ہو گیا۔ ان کا ذکر تو قسمت والے کیا کرتے ہیں، ورنہ رب نے فرمایا ہم نے بلند کیا۔ جب قدرت قدیم ہے اور اس رب نے فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اس واجب الوجود ذات نے جب مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کو بلند کیا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا۔ باپ پورا ہو کیسے سکتا ہے جب قدرت نے فرمایا ہم نے بلند کیا ذکر کو؟ اور جب بلند مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کی باتیں تو خدا کرتا۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں حضور کی بارگاہ میں کچھ جملے عرض کرنے کی، کچھ جملے کہنے کی سعادت حضور اس کی اجازت عطا فرما دیتے۔ ہاں بہرحال حضور کی عزت پر پہرا دینا تو خدا کی شان ہے، سنت الہیہ ہے، قرآن میں موجود ہے۔ سورہ قلم اٹھائے پوچھے مفتی خورشید صاحب سے، پوچھیے آپ کو بتائیں گے۔ اس شخص کا قصہ بتائیں گے جس نے حضور کو مجنوں کہا، حضور کی عزت پر حرف، حضور علیہ السلام کو مجنوں کہا، سرکار نے کچھ نہیں کہا، ایسا رحمت للعالمین۔ انہیں ان کے سامنے کہا گیا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یہ رحمت للعالمین کی شان ہے، مگر قدرت نے دکھایا کہ ہم رحمان ہیں تو پھر ہم قہار بھی ہیں۔ 10 عیب گنائے گئے اس کے، کتنے؟ 10 ہے، مشہور سوال، 10 عیب گنائے، ٹھیک ہے۔ اور 10 عیب گنانے کے بعد ایک عیب ایسا تھا اتلم بعد ذالک الزنیم، اس پر ترا یہ کہ وہ بے اصل ہے یا اس کی اصل میں خطا ہے۔
میرا والا ترجمہ سنیے تو اس پر ترا یہ کہ وہ حرام کی اولاد ہے. زنیم کہتے ہیں حرام کی اولاد, زنیم کہتے ہیں زنا کی اولاد کو ہے. یہ تو قرآن مقدس کا تقدس دیکھ کر ہمارے اکابرین نے بڑے احتیاط کے ساتھ ترجمہ کیا, اور میں نے ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے کیا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ حرام کی اولاد ہے. وہ شخص جس نے حضور کو مجنون کہا تھا, ولید بن مغیرہ, کوئی نہیں جانتا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے بیان کیا تو وہ اپنی اماں کے پاس پہنچا. قرآن کی تفسیر ہے یہ. اپنی اماں کے پاس پہنچا اور اس نے گردن پر تلوار رکھ کے کہا کہ بتا کیا تو نے خطا کی ہے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا اگر خطا نہ کی ہوتی تو پھر تو گردن پر ماؤں کی تلوار کیسے رکھ دیتا؟ ہاں جی, قصہ سنانا مقصود نہیں, اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آپ قرآن مقدس کی سورہ قلم کی تفسیر میں ڈیٹیل پڑھ لیجئے گا یا علماء سے پوچھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. لیکن بات میں صرف اتنی عرض کر کے جاتا ہوں کہ خدا کی شان تو شان ستاری ہے. اس کی شان تو یہ کہ وہ جرموں کو چھپاتا ہے. اس نے شان ستاری دکھائی ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. وہ تو عیبوں پر پردے ڈالتا ہے. وہ تو ستار العیوب ہے, عیبوں کو چھپا لیتا ہے. وہ تو غفار الذنوب ہے, گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اے عیبوں کو چھپانے والے رب, جو عیب کوئی نہیں جانتا تھا تو نے اس کا عیب کھول دیا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی اصل میں خطا ہے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کی اولاد ہے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ حرام کی اولاد ہے. لیکن اللہ نے بتایا. کیوں بتایا؟ تاکہ پتہ چلے ساری محبتیں اپنی جگہ ہیں, مگر جب حضور کی ناموس کی بات آئے گی تو قدرت بھی جلال میں آ جائے گی. جب حضور کی عزت کی بات آئی تو نے میرے محبوب کو مجنون کہا. اب ہم بتاتے ہیں کہ تیری اوقات کیا ہے. تو نے میرے محبوب کو دیوانہ کہا, اب ہم بتاتے ہیں تیری اصل کیا ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا میں چغل خور ہوں. اس نے کہا میں حد سے بڑھنے والا ہوں. اس نے کہا میں گنہگار ہوں. اس نے کہا میں باتیں ادھر ادھر لگاتا ہوں. اس نے مانا کہ میں کمینہ ہوں, مگر اس نے یہ نہیں مانا کہ میں اپنی اصل میں خطا رکھتا ہوں. اپنی ماں کے پاس جا کر پوچھتا ہے امی بتا کیا میں حلال کی اولاد نہیں ہوں؟ تو ماں نے پلٹ کر کہا جو محمد کہتے وہ بات سچی ہے کہ تیری اصل میں خطا ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی حضور پر انگلی اٹھائے تو حضور کی ناموس کی حفاظت کرنا جس کا مقدر ہے, مگر وہ لوگ سنت الہیہ پر عمل پیرا ہیں جو حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے میں لگا. لیکن جناب سوال تو یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مانی کتنی, اور پھر حضور کی کتنی مان کر حضور کے وقار کی حفاظت. حضور کی شریعت کی دھجیاں بکھیرنا کیا حضور کی ناموس پر حق لانا نہیں ہے؟ حضور کی سنتوں کو حقارت سے دیکھنا کیا حضور علیہ السلام کے ناموس پر سوال اٹھانا نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ان کا معاملہ اور ہے, اہل ایمان کا معاملہ اور ہے. میں اس فتوے کی زد میں نہیں لانا چاہتا, مگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کا مذاق اپنے سامنے بنوا رہے ہیں. اس طرح حضور کی ناموس کی حفاظت کی جائے گی؟ آپ کی رشتہ داری پر بات آ جائے تو آپ اپنے سسر کو مقدم کر کے اپنی رشتہ داریوں کو آگے بڑھا کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت پر سوال اٹھانے والے اور حضور کے علم پر باتیں کرنے والے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں کہ نہیں صاحب کوئی بات نہیں, یہ تو ہماری رشتہ داری کی بات ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ایسے تو ترقیاں نہیں ملتی, ایسے تو ناموس رسالت کی حفاظت نہیں ہوتی. انہیں جانا انہیں مانا بہت اچھا لگتا ہے شعر لوگوں کو, مگر عمل کریں نا, نہ رکھا غیر سے کام. یہاں تو غیر ہی سے کام ہے. وہ اور لوگ تھے جو کہتے تھے آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تم ہی پہ چھوڑی. یہاں کشتیاں کہاں چھوڑی جا رہی ہیں؟ کشتی چھوڑنا مطلب بھروسہ رسول پر کرنا. کشتی چھوڑنا مگر مطلب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اعتماد کرنا. آج کام ہی ایسے ہیں کہ چاہے بھی تو حضور پر اعتماد نہ کر سکیں. ہاں سٹوں میں حضور پر اعتماد کرو گے, فلمیں دیکھنے میں حضور پر اعتماد. کافر ہو جائے گا آدمی اگر بسم اللہ پڑھ کے حلال مال, اس نے حرام مال اگر بسم اللہ پڑھ کے نیکی کی نیت سے خرچہ کیا. آپ پوچھیں علماء کرام سے, اگر حرام مال پر بسم اللہ پڑھ کر ثواب کی نیت کی, کفر ہے.
اور IPL کے سٹے سے کمائے ہوئے پیسوں سے آدمی ناموس رسالت کی حفاظت کرے گا؟ کوئی مجبور آپ سے 1,00,000 روپیہ مانگ لے تو 10,000 ہزار اور 15,000 ہزار روپیہ اس پر آپ اسپیشل کمائی لیتے ہیں، الگ سے 10,000 15,000 ہزار کا فائدہ کر کے اس غریب کی غربت کا اور اس کمزور کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے، یوں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے کامیاب ہو جائیں گے آپ؟ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ آؤ بدر میں چلو، بدر میں آپ کو دکھاتا ہوں ناموس رسالت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ الجراح نام سنا ہے؟ عشرہ مبشرہ میں وہ 10 صحابی جنہیں حضور نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان میں ایک نام ابو عبیدہ کا ہے۔ ان کی اور اسپیشلٹی بتاؤں آپ کو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کھودنے کا شرف اس ذات کو حاصل۔ حضرت ابو عبیدہ الجراح قبر 2 طریقے سے کھودی جاتی ہے، ایک جیسے اپنے یہاں چلتی ہے اور ایک بغلی قبر، UP میں، بہار میں اور دوسرے کئی خطوں میں، عرب کے بھی کئی حصوں میں بغلی قبر کھودی ہے۔ سنت وہی ہے، یعنی داہنی دیوار میں یوں قبر بنی ہے تو اس طرف تو جو دیوار ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایسی تھوڑی سی جگہ خالی کی جائے مٹی سے، اور وہاں جسم آ جائے اتنی جگہ خالی کی جائے، اس کو کہتے ہیں بغلی قبر۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا سرکار آپ کے لیے کون سی کھودی جائے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، اچھا ایک ابو عبیدہ تھے جو بغلی قبر کھودتے تھے اور ایک دوسرے صحابی تھے۔ حضور نے فرمایا جو صبح پہلے آ جائے گا وہی کھودے گا۔ سب سے پہلے ابو عبیدہ الجراح ہے۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے وصال مصطفیٰ، ابھی تو میں بات کر رہا ہوں عزت مصطفیٰ پر۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو کھودنے کا شرف اس ذات کو حاصل۔ آپ سوچیں نا، جس مقدس مٹی کی شان یہ ہے، اے مدعیو تم خاک کو خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے ہے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ وہ مٹی قاضی ایاز نے شفا میں لکھا، بہت سارے علماء نے اس بات پر اپنا خیال پیش کیا اور اس بات سے اتفاق کیا، جس مٹی میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسد اقدس جس مٹی سے اس وقت لگا ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ اس مقدس جگہ کو کھودنے والی ذات کا نام حضرت سرکار ابو عبیدہ الجراح ہے۔ ہاں، حضور نے فرمایا تھا میرے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک جنت کی کیاری ہے نا بھائی، اس جنت کی کیاری میں جو ہے وہ حضور کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر تیار کرنے والی ذات کا نام ابو عبیدہ الجراح ہے۔ کیا مقدر ہے سرکار ابو عبیدہ کا۔ خیر، پڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ آگے، میں اپنے موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ الجراح ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں ان کی، بہت سی جنگوں میں سپہ سالاری فرمائی، بہت سے علاقوں کو فتح کیا، بیت المقدس فتح کرنے والا جو قافلہ تھا ان مسلمانوں کی کمانڈری کرنے والی ذات کا نام ابو عبیدہ الجراح تھا۔ دور عمر بن خطاب میں حضرت عمر تو مدینے میں تھے اور جن کے جوانوں نے عیسائیوں کو زمین دوز کر دیا تھا ان تمام فوجیوں کے کمانڈر کا نام حضرت ابو عبیدہ الجراح ہے۔ داستان لمبی ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، کبھی پڑھیے گا، علماء کے پاس بیٹھیے گا تو آپ کو بتائیں گے کہ کس عظیم الشان مرتبے کا صحابی۔ خیر یہ بھی کیا کم ہے کہ انہیں عشرہ مبشرہ میں جگہ ملی، لیکن ایسے تو نہیں ملی جگہ۔ احد کے میدان میں غالباً احد کے میدان میں سرکار ابو عبیدہ الجراح کے والد جراح ان کے سامنے آ گئے، حد ہے، انہوں نے تلوار اٹھائی اور اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ کیونکہ وہ دشمن رسول تھے۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی گردن پر سرکار صدیق اکبر نے تلوار رکھ دی۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور نے منع فرما دیا، ایک روایت میں حضور نے منع فرما دیا ابو بکر صدیق کو، دوسری روایت میں یہ ہے
کہ جو ہے وہ سرکار صدیق اکبر سے بعد میں ملاقات ہوئی سرکار عبدالرحمن بن ابو بکر کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی گردن پر میں نے تلوار رکھ دی تھی، میں چاہتا تو قتل کر دیتا مگر باپ سمجھ کر آپ کو قتل نہیں کیا۔ سرکار صدیق پاک نے جواب دیا تھا اچھا ہوا میری تلوار کے نیچے تو نہیں آیا، وگرنہ تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن یہ سوچ کر کاٹ دیتا کہ تو غدار رسول ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنوں کے خلاف حضور کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ رشتہ داریاں تو وہاں بھی تھیں، ابو جہل عمر فاروق اعظم کا ماموں ہے، رشتہ داریاں پڑھیے آپ، حضرت مولا علی کی بھی رشتہ داریاں تھیں جہاں حضرت علی نے تلوار نکالی تھی، حضرت عمر کے وہ رشتہ دار تھے جن کے سامنے انہوں نے تلوار نکالی تھی، سرکار ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے جن کے سامنے سرکار ابو بکر نے تلوار نکالی تھی۔ لیکن کیوں تلوار نکلی؟ وہ اس لیے کہ وہ مکہ چھوڑ دینے کے بعد مدینے میں آ کر بھی حضور کو سکون سے نہیں رہنے دے رہے، حضور کی عزت پر بات تھی تو تلواریں نکلی۔ لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، بدر پڑھ لیں، احد پڑھ لیں، یہ وہ دو جنگیں ہیں جہاں ایک رشتہ دار ایک دو آمنے سامنے ہوئے، ایک ہی قبیلہ ہے، ایک ہی خاندان ہے، مگر یہ نہیں دیکھا گیا کہ سامنے والا میرا کیا لگتا ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ خالد بن ولید سے رشتہ داری کیا ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ ابو سفیان سے رشتہ داری کیا ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ ہندا کیا لگتی، اللہ سمجھ، صرف یہ دیکھا گیا کہ مصطفیٰ کا ہے یا نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ کا تھا وہ حضور کے ساتھ کھڑا تھا، اور جو حضور کے ساتھ نہیں کھڑا تھا انہی کے رشتہ داروں نے تلواریں ہوا میں لہرا کر کہی بات اتنی ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو مصطفیٰ کو تکلیف دینے آیا ہماری تلواریں ان کی گردنوں کو اڑا دیں۔ چھوڑیے ان باتوں کو، گردن اڑا دینے کی بات سے نیچے آئے ذرا سا، ہم اپنی غلط نیتیں نہیں ختم کر پاتے ہیں اور ناموس رسالت کی حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ بھائی سگا سنی بھائی کو برداشت نہیں کر پا رہا، اور ہم بات کرتے ہیں صاحب ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا کیا، ہم نے ہمارے عشق کا ٹمپریچر کیا ہے، ہمارے عشق کا لیول کیا ہے، ہم نے حضور سے محبت کتنی کی ہے۔ یار ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کو دل پہ چوٹ لگتی تھی تو وہ مدینے کی طرف دیکھتے تھے، ان کو فالج ہو جاتی تھی تو مدینے کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ علماء بیٹے ان سے پوچھیں، امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں یا کتاب التاریخ میں اس روایت کو نقل کیا، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فالج ہو گیا۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو فالج ہوا، جب فالج ہوا تو کسی نے کہا اے ابن عمر، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کا نام لے کر پکارو، انشاءاللہ تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ والی والو سنو، عبداللہ بن عمر نے جیسے ہی جملہ سنا فوراً کہا یا محمدہ یا محمدہ۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ دھیرے دھیرے کر کے حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ تمام تکلیف دور۔ یہ محبت والے لوگ، ابو بکر صدیق جیسا شخص جو انتہائی نرم دل مانا جاتا تھا، اگر عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ کے موقع پر آ کر حضور سے کہے کہ یہ تمہارے رشتہ دار، یہ تمہارے لوگ، یہ تمہارے چاہنے والے تمہیں اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، حضرت سرکار ابو بکر صدیق نے کہا انصر بدر اللہ تھی۔ ترجمہ نہیں کروں گا، بات اتنی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں نے پلٹ پلٹ کر جواب دیا جب جب بھی ناموس رسالت پر بات آئی۔ مگر جناب حیرت تو اس بات پر ہے کہ ہماری شادیوں کے موقع پر ہم ناچ کروا رہے ہیں عورتوں کا اور رو رہے ہیں کہ صاحب فرانس کے پردھان منتری نے یوں کیا اور وہ کیا۔ اب تو پرسوں میں نے ایک تصویر دیکھی، روئیں کہ ہنسیں کیا کریں۔ ابن سلمان سعودیہ کا راجہ فرانس کے پردھان منتری سے محبت کے ساتھ ہاتھ ملا رہا، ساری دنیا اس ملعون شخص پر تھوک رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا کارٹون بنانے والوں کی وہ تائید میں تھا، اور وہ پتہ نہیں کیسے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کہ حضور کے گستاخوں سے اتنی دوستیاں برداشت ہیں۔ الامان والحفیظ۔ بہرحال حالات کلیئر ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو اسلام کا داعی کہتے تھے کہ مکہ ہمارے پاس ہے اس لیے ہم حق پہ ہیں، مدینہ ہمارے پاس ہے اس لیے ہم حق پہ ہیں،
पिछले दिनों देखा बॉलीवुड के एक एक्टर को बुलाकर उन्होंने उसकी 10 उंगलियों के निशान रखवाए। किन लोगों ने उंगलियों के निशान रखवाए? जिन लोगों ने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उस कुएं को तोड़ दिया जिससे वो पानी भरा करती थी, जिन लोगों ने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के गुंबद को तोड़ दिया, जिन्होंने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा के गुंबद को तोड़ दिया, जिन लोगों ने सरकारे कारी उम्मत सरकार उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार शरीफ को तोड़ दिया, जिन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के रोज़े को तोड़ दिया, उन लोगों ने, जिन लोगों ने हुजूर के कदमों के असरात मिटाए, जिन्होंने उहुद के मैदान के करीब उस मस्जिद को भी तोड़ ताड़ दिया जिसमें हुजूर ने जख्मी होने के बाद आराम फरमाया था, जिन लोगों ने सहाबा की कब्रों पर बुलडोजर चलवाए, वो बॉलीवुड के एक्टर की उंगलियों के निशान रख रहे हैं। ये मुकद्दर की बात है। जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के कदमों के निशानात मिटवाए थे, वो लोग ये कर, और ये बात क्लियर हो गई। हुजूर गाजी मिल्लत ने एक मुद्दत पहले कमर जलालपुरी का शेर पढ़ा था, पढ़ता हूँ तो कहती है खालिक की किताब है मिस्ल यहूदी सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती है शराब। ये मामला अब क्लियर हो गया कि उन्हें हुजूर के दीन से लेना देना नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा की अज़मतों को मिटाने की बात करने वाले हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के अहले बैत अतहार की कब्र अनवर पर आज भी जन्नतुल बकी में जाए आंखें खून का आंसू रोती है। दूसरे सहाबा की कब्रों पर तो गिनतियां हैं, मगर इमाम सैयदुस सादात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र अनवर हो, इमाम मोहम्मद अल बाकिर की कब्र अनवर हो, इमाम हसन मुज्तबा की कब्र अनवर हो, खुद दुख्तर मुस्तफ़ा की कब्र अनवर, उन कम नसीबों बदबख्तों जहन्नमियों ने कंकरियां तक उनकी कब्रों पर नहीं डाल रखी। ये बुग़्ज़ अहले बैत अतहार, उनके सर पर इसका भूत सवार है। बात क्लियर हो गई। बहरहाल हक़ानियत का झंडा कल भी ख्वाजा हिंदुस्तान को मानने वाले के हाथ में था, आज भी ख्वाजा हिंद को मानने वाले के हाथ। और मैं ख्वाजा साहब का नाम क्यों ले रहा हूँ? उन लोगों से पूछिए जो केरला पढ़ के आए, उन लोगों से पूछिए जो मिस्र पढ़ के आए, उन लोगों से पूछिए जो अमेरिका रहते हैं, उन लोगों से पूछिए जो लंदन की सैर करके आते हैं। जितना अदब और जितना तकद्दुस हिंदुस्तान की प्रजा में है, इतना अदब किसी यूरोप कंट्री में नहीं है। जी हाँ, हाल ऐसा है। उन लोगों ने मॉडर्न करके पता नहीं कहाँ कहाँ काम बढ़ा रखा है। कुरान का अदब नहीं करते। बात दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं फिर कभी बोलूँगा, लेकिन इतना अर्ज करता हूँ, ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की टीम ने वो अदब सिखाया है कि आज तक हमें आस्थानों पर जाने का भी एहतराम है, बुजुर्गों का भी एहतराम है, कुरान मुक़द्दस मुसहफ शरीफ का भी एहतराम। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है कि कुरान तो कुरान, सुन्नी कुरान की रहल का भी एहतराम करता है। ये जनाबे वाला ये आपको एशिया में मिलेगा, ये दूसरी कंट्रीज में आपको नहीं मिले। ये हमारा और आपका मुकद्दर है। बात तेज़ी के साथ आगे बढ़ाता हूँ, तेज़ी के साथ बात ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि ऐसा मौजू है, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी मगर इन मौजूआत का हक़ अदा नहीं होगा। बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की है, बात हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की इज़्ज़त, ये शान है मुस्तफ़ा जाने रहमत की कि अगर नामूस से मुस्तफ़ा पर कोई बात करता है, सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करता है, तो मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुने, मैं तेज़ी के साथ बात आगे बढ़ाता हूँ। भाई आवाज़ कम कर दो, थोड़ी सी आवाज़ दबाई जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हमें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और बात में ये अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मानने वालों ने मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए कुर्बानियाँ दी। आज हम कुर्बानी देने के तसव्वुर में नहीं, हम कंबल छोड़कर मस्जिद नहीं जा सकते। आगे कोई कायद नहीं है, कोई कायद नहीं है, कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई इमाम बोलता नहीं। वो इमाम को भूखा मार देने वाली कौम के भरोसे इमाम बोलेगा? झूठा इमाम पर FIR हो जाए तो कोई खैरियत पूछने नहीं जाता कि आपको पुलिस ने पकड़ा तो नहीं, आपको डंडे तो नहीं मारे, कोई खैरियत पूछने नहीं जाता।
آپ ان سے یہ امید رکھیں گے؟ آپ میں خود میں کتنی صلاحیت ہے یہ بتائیں؟ دوسرے لوگ تو چند پرسنٹ ہو کر پٹریوں پر لیٹنے کا دم رکھتے تو آرکشن ملتا ہے، آپ کے ہاں تو حال کیا ہے؟ الامان والحفیظ۔ میں ورغلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے دین مصطفیٰ کو بلا دیا، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ عزتیں آپ کی تھیں، اقتدار آپ کا تھا، وقار آپ کا تھا، شان آپ کی تھی، آپ نے جناب والا ہندوستان جیسے کئی ملکوں کو آباد کیا، لیکن افسوس ہے کہ اب ہماری پیشانیوں کو رب کے گھر میں جھکانے کا موقع ہمیں نہیں ملتا۔ اب ہمارے پاس پیسے 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 بس۔ اب حال یہ ہے صبح سے لے کر شام تک ایک ہی فکر رہتی ہے، وہ ہے فکر روزگار۔ نہ حضور کی عزت کی فکر ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی فکر ہے، نہ حضور کی شریعت کی فکر ہے، نہ مسجد کو آباد کرنے کی فکر ہے، نہ جناب والا کسی اور، ایک ہی فکر ہے دندہ دندہ۔ چلتا نہیں تو بابا کے پاس جاؤ، اور چلنے لگتا ہے تو پھر جناب والا مٹر گشنیاں سوچتی ہیں۔ لوگوں کا حال یہ، میں کسی شہر کا نام نہیں لینا چاہتا، شریف پالی صاحب سے پوچھئے، پورا ہندوستان گھومتے ہیں لوگ، 250-300 کلومیٹر پیسے آنے کے بعد بال کٹانے جاتے ہیں۔ جی لوگ ٹرینوں کا سفر کر کے کپڑے خریدنے جاتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ سیدہ زہرا کو جانتے ہیں نا آپ؟ حضور نے جس کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے، نزہۃ المجالس کی ایک روایت میں لکھا ہے، سرکار زہرا کے پاس ایک چمڑے کا ایک اونٹ کی کھال تھی، کیا کرتی تھی اس کا؟ اللہ اکبر، جب پڑھیے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حضور کی بیٹی ہیں، صدیوں بعد حضور سے لگ جانے والے منور ہوتے ہیں، مگر بیٹی کی قربانیاں ذرا دیکھیں۔ وہ اونٹ کی کھال تھی، اس کا کیا کرتی؟ اسی پر جانوروں کو چارہ دیتی تھی، اور جب رات ہوتی نا تو اسی کو بچھا کر سو جاتی۔ آج ہمارے عیش و عشرت آسمان پر ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب بس یوں ہی جبریل امین آئیں گے جیسے بدر میں آئے تھے اور سب دشمنوں کو قتل کر دیں گے۔ ہم سوچتے ہیں اسی طریقے سے ابابیل آئیں گے جیسے پہلے آئے تھے اور سارا کام ہو جائے۔ الامان والحفیظ۔ بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں وہ عشق پیدا کیا جو سرکار صدیق اکبر کے دل میں تھا۔ کیا ہمارے دل میں وہ محبتیں ہیں رسول پاک کی جو محترم ہمارے اکابرین امت کے دلوں میں تھی؟ نہیں، ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے تو اپنے عشق رسالت کو بڑھانا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل میں حضور کی محبت بڑھانی ہے۔ جب حضور کی محبت پیدا ہوگی، جب دل میں چوٹ لگتی ہے اور مدینہ یاد آئے، جب آپ اس کنڈیشن میں پہنچیں تو سمجھ جائیں کہ ہاں ایمان ہمارا کاملیت اور اکملیت کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، لوگوں کی زندگی۔ آپ ابھی قصیدہ بردہ شریف کے اشعار سن رہے تھے، چلتے چلتے بتاؤں آپ، یہ قصیدہ بردہ ہے، چادر والا قصیدہ۔ اس کے لکھنے والے شخص کا نام امام شرف الدین بوسیری ہے۔ عام سا آدمی امام کیسے ہو گیا؟ عام سا شخص، ایک نارمل گھر میں پیدا ہوئے، کوئی پیدائشی ولی نہیں تھے، مدرسے جاتے تھے، دل نہیں لگتا تھا پڑھائی میں، پھر دل لگنے لگ گیا پڑھائی میں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ باپ کہتا تھا، باپ یہ کہنے لگا کہ پڑھائی مت کرو، کمائی کرو، اور ماں یہ کہنے لگی کہ بیٹا پڑھائی کرو۔ مکتب سے اونچے بڑھ کر کچھ پڑھنا چاہتے تھے، باپ نے زور ڈالا کہ نہیں، کمائی کرو کمائی کرو۔ اللہ نے فن دیا تھا شاعری کا، انہوں نے پیسے کے لیے رخ کیا بادشاہوں کے دربار کا۔ بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ کے جھوٹے جھوٹے قصیدے پڑھتے تھے، لکھتے تھے، بادشاہ انعام دیتا تھا، اس سے گھر چلتا تھا۔ یہ ہے بوسیری، یہ ہے ان کی زندگی۔ مگر جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، لیکن کرم ہونے کے بھی کچھ نہ کچھ بہانے ہوتے ہیں تو کرم ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جب چاہتے ہیں تو حالات پیدا کرتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں۔ دل پہ چوٹ لگتی ہے نا تو حضور یاد آتے ہیں، اور جب حضور دل سے یاد آتے ہیں تو پھر اللہ اکبر، زندگی میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، خواجہ رسول نما ان کا لقب تھا، وہ حضور دکھایا کرتے تھے، حضور دکھایا کرتے۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا منصب ہے، کوئی ان کے پاس آتا کہ مجھے حضور کی زیارت کرنی ہے تو اسے حضور کی زیارت کرواتے تھے۔ ایک دن ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ مجھے بھی حضور کی زیارت کروائیے، تو جناب
سرکار خواجہ رسول نما نے کہا ٹھیک ہے میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرو. کیسا کرو؟ فرمایا جاؤ وہ شادی کا جوڑا پہن لو. بڑھاپے کی خاتون، بڑھاپے میں یہ خاتون کو کہا جا رہا ہے وہ شادی کا جوڑا ذرا سا پہن لو. وہ خاتون گئیں اور انہوں نے اپنی شادی کا جوڑا نکال کے پہن کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئیں. انہوں نے کہا تھا جب میرا انتظار کرو میں آؤں گا، تب تک تم ایسے کپڑا پہن کر بیٹھی رہنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضور کی زیارت کرنی ہے. بیچاری نے وہ کپڑا، اپنی جوانی کا کپڑا بڑھاپے میں پہن کر کمرے کے اندر بیٹھ گئیں. خدا کی شان دیکھیں، ادھر ان کے شوہر نے اپنے سالے صاحب کو فون کیا، یا فون کرنے کا دور نہیں تھا، خط لکھا یا جس حساب سے بھی بلایا. بلانے کے بعد انہوں نے کہا اپنی بہن کو ذرا سمجھاؤ نا، بڑھاپے میں اس کو جوانی کے دن یاد آ رہے ہیں، جا کر اس کو سمجھاؤ کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہ اپنی جوانی کے کپڑے پہن کر بیٹھی ہے. دلہن کا بھائی وہاں پہنچا، اور بھائی جب وہاں پہنچا تو پہنچ جانے کے بعد بھائی نے اس کو ڈانٹنے کے بعد کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ایسا ویسا. وہ بہت روئی، روتی روتی سو گئی. جب سوئی تو قسمت بیدار ہو گئی. جب روتی روتی سو گئی تو حضور کی زیارت جب آنکھ کھلی تو اپنے شوہر کا شکریہ تو ادا کیا، مگر کہنے لگی کیا عجیب بات ہے، بغیر رلائے تم زیارت نہیں کروا سکتے تھے رسول کی، بغیر رلائے زیارت نہیں کروا سکتے تھے. لیکن نسخہ ہے اس میں نسخہ ہے، زیارت کا نسخہ ہے، زیارت کا وظیفہ ہے، کیسے زیارت ہوگی اس کا راستہ ہے. خواجہ رسول نما نے پلٹ کر جواب دیا جب تک دل تڑپ کر مدینے والے کو پکارتا نہیں ہے تو یوں ہی زیارتیں نہیں ہوا کرتی. جب روئی اور رو کر اپنے مولا کو، اپنے رسول کو یاد کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے وہ اعلیٰ حضرت نے کہا واللہ وہ سن لیں گے. جس دور میں لوگ کہتے تھے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، جس دور میں لوگ کہتے تھے محمد یا علی جن کا نام ہے ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، اس دور میں عاشق قسم کھا کے کہتا ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. شرط یہ ہے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. بات میں کیا عرض کر رہا تھا، امام بوصیری کی کر رہا، حضرت شرف الدین بوصیری. اب یہ زندگی یوں چل رہی ہے، چلتے چلتے کرم فرمانا ہوتا ہے تو کبھی کبھی کرم کے لیے مصیبتوں سے باخبریت کرا دی جائے، کبھی کبھی درجے، بلکہ کبھی کبھی کیا اکثر یہی ہوتا ہے کہ ذلت کے بعد عزت ہوتی. آدمی دنیا کی نظروں میں تو ذلیل ہو جاتا ہے، اس کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اس پہ لوگوں نے فتوے لگائے، اس کو لوگوں نے یوں کہا، اس کو لوگوں نے یوں کہا. اب وہ بے ضمیر، بالکل بے ضمیر لوگ اس کو بے عزت کرتے ہیں، طرح طرح کی اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، عجب عجب انداز سے اپنے جملوں کا استعمال کرتے ہیں. کوئی کسی کے نسب پر باتیں کرتا ہے، کوئی کسی کے گھر پر باتیں کرتا ہے، کوئی کسی کی ذات پر باتیں کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس مظلوم کے دل میں لگتی رہتی ہیں، اور لگتے 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 قدرت اس کو اپنے قریب کرتی رہتی، قدرت اس کو اپنے قریب کرتی رہتی. یہ کرم فرمانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. دنیا تو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ فلاں ذلیل ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی. وہی تھوڑی کوئی ترقی پاتا، بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی. چلیں آگے تیزی کے ساتھ. دل رویا، بوصیری کو لقوہ ہو گیا، بوصیری کو فالج ہو گیا. اب جس امام بوصیری کی شان یہ تھی کہ وہ بہت سرکاری آدمی تھے، چلتے تھے تو لوگ ان کے ساتھ چلتے تھے، جاتے تھے تو احترام کے ساتھ لوگ ملتے، درباری شاعر تھے صاحب. اب جب لقوہ ہوا تو ظاہر بات ہے کہ دوستی اتنی ہی ہوتی ہے جب تک مال جیب میں رہتا. دوستی پکی، خرچہ اپنا اپنا ہے، دوستی اتنی تک. ہاں بس مقلاوے کے دن آنے والے ہیں، شادی کے دن آنے والے ہیں، تو جناب یہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے دوست ایسے ارد گرد منڈرانے لگتے ہیں جیسے پھولوں کے ارد گرد مکھیاں منڈراتی ہیں. کوئی سپاری کا ڈبہ لے کے جا رہا ہے، کوئی کوٹ اٹھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا. یہ سب دعوت والے لوگ. پھر شادی کے 2 دن بعد گزرے، اتنا اس سے خرچہ کرا دیا، ادھار لے لے کے تو خرچہ کر لیا. شادی کے 2 دن بعد وہ کہتے ہیں 2-4 ہزار دے دے یار مجھے.
میرے تو خود ہی کنگالی کا معاملہ ہے، میں تجھے کہتی ہے دوستیاں. خیر چھوڑیے بات کو، میں تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں. ہائے 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 ہائے، اس روئے زمین پر حضور سے بڑا وفادار کوئی نہیں. بے شک. جتنی جلدی سمجھ جاؤ گے اتنی زیادہ